زکات جو تھی اس لیے بنائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں میں سے مال کی محبت کو ختم کر دے. پہلے زکات کا مطلب سمجھو. زکات اس لیے بنائی کہ آپ بھی دوسرے کے درد کو محسوس کر سکیں. آپ غریب آدمی کی تکلیف میں اس کے حصہ دار بن جائیں. آپ مظلوم کی مدد کرنے والے ہوں. آپ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملانے والے ہو. زکات اس لیے تھوڑی بنائی کہ آپ بیٹھ جاؤ اپنی دکان کے اوپر اور 100 روپے سب کو بانٹتے جاؤ اور وہ بھی آنے والا ہے حضرت اگلے سال میرا خیال رکھنا. اس نے بھی ارادہ کر رکھا ہے ساری زندگی مانگنے کا, تو نے بھی ارادہ کر رکھا ہے بے مانگنے کا. اگر زکات کو سنت کے مطابق لے آئیں گے نا, بہت سارے لوگوں کی میری یہ گفتگو شاید چھپ جائے گی. محمد رسول اللہ جیسے زکات دلواتے ہیں دیتے ہیں, ہم میں سے کوئی اب اس کے اوپر نہیں ہے. پورے قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ ایسے زکات بانٹو جس طرح تم بانٹ رہے ہو, جیسے آپ زکات بانٹ رہے ہو. پچھلے 75 سالوں میں کوئی غریب ختم نہیں ہوا جیسے آپ زکات بانٹ رہے ہو. کوئی عمارت مکمل نہیں ہوئی جیسے تم زکات بانٹ رہے ہو. کسی کے گھر کے اندر خوشحالی نہیں آئی کیونکہ زکات دے تو رہے ہو محمد رسول اللہ کے مطابق. رسول اللہ کیسے زکات دیتے ہیں؟ رسول اللہ زکات کیسے دلواتے ہیں؟ اس میں حیرت کی بات اور بتا دوں آپ کو, بڑی حیرت. اسلام کا پلر ہے زکات, لیکن پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے کبھی زکات دی نہیں کیونکہ ان کو دولت سے محبت تھی نہیں. جتنا آیا سورج غروب ہونے سے پہلے لٹا دیا اللہ کے راستے. چاہے ابو ہریرہ ہو اور چاہے مولا علی کرم اللہ وجہ ہو, جو کچھ آیا سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کے راستے کے اندر لوٹا دیا. حضرت علی کو کسی نے پوچھا کہ مولا کیوں نہیں پیسے جمع کر کے رکھتے؟ فرمایا ٹھیک ہے جائز تو ہے, اگر جمع کریں گے تو میرے حساب دینا پڑے گا. زکات کیوں بنائی؟ اب سمجھو. زکات اس لیے بنائی تھی کہ دولت مند آدمی کے دل میں مال کی محبت کم ہو جائے, کیونکہ مال فتنہ ہے. مال ہمیں کہتا ہے عیاشی کرو, مال ہمیں کہتا ہے کہ فالتو پیسے گھر پہ خرچ کرو, مال ہمیں کہتا ہے کہ دوسروں کے اوپر لٹاؤ, مال ہمیں کہتا ہے غیر ضروری دعوتیں کرو, مال ہمیں کہتا ہے کہ زنا کی طرف جاؤ, مال ہمیں کہتا ہے بدکاری کی طرف جاؤ. مال میں سے جب غریب کا حصہ نکالیں گے تب ہمیں کچھ عقل آئے گی کہ ہاں یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, ہمارے رب نے اس لیے دیا ہے کہ ہم اس سے غریبوں کی مدد کر سکیں. مال پاک ہو جائے گا یعنی دماغ میں سے گندگی نکل جائے گی. اس لیے فرض کی گئی, نماز کی طرح فرض کی گئی. بدبخت ہیں وہ لوگ جو صاحب زکات ہونے کے باوجود اپنا حساب لگا کے زکات نہیں دیتے. یاد رکھو جو زکات کو خود ہی کھا رہا ہے اس کی نسلوں کے اندر دین باقی رہنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زکات نہ دینے کی وجہ سے, بدبختی کی وجہ سے گھر کے اندر غربت آ جاتی ہے, جہالت آ جاتی ہے. اب رسول اللہ کیسے زکات دیں گے تو سنو. رسول اللہ فرماتے تھے اسلام نے جو شریعت میں آئیڈیل دیا زکات کا, ہم میں سے کوئی اس پر نہیں لکھا ہوا. کیا آئیڈیل ہے جی زکات کا؟ محمد رسول اللہ نے سیدنا ابوبکر کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے, سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے, ابو ہریرہ کی ڈیوٹی کیا ڈیوٹی ہے جی کہ زکات اکٹھی کر کے یہاں لاؤ مسجد نبوی میں. زکات کو سینٹرلائز کیا, اکٹھا کیا. زکات کون کہتا ہے زکات صرف پڑھانے کے لیے دینی چاہیے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف مدرسوں میں دو. جو دوسرے لوگ ہیں ماڈریٹ زکات فنڈ جنہوں نے بنا رکھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں صرف ہمیں دو, ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے, کالج بنائیں گے. کہاں کس کتاب میں لکھا ہے کہ زکات تمہیں پڑھانے کے لیے دینی ہے؟ محمد رسول اللہ نے زکات کا مرکز بنایا. کیوں مرکز بنایا؟ کیونکہ اس محلے کی زکات جب اس مسجد میں اکٹھی ہوگی, حضرت عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب زکات اکٹھی ہو جائے نا تو جس کاروباری کا بھٹا بیٹھ گیا ہے, جس کاروباری کے اوپر اتنا قرض آ گیا کہ دکان بند ہو گئی ہے, جس مسلمان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تو
दिहाड़ी भी करके अपना रोजगार नहीं चला पाता। तुम्हारे पड़ोस में जो ऐसा बंदा है जिसके पास कारोबार सिरे से है ही नहीं, जो एक रेडी लगाने के काबिल भी नहीं है, या मुफ्त एक आदमी को हर साल इतनी ज़कात दो कि अगले साल वो ज़कात देने वाला। कैसा ज़कात मांग रहे हो? क्या रसूलुल्लाह की सुन्नत है? किस किताब ने कहा कि ये सुन्नत है? ज़कात इसलिए बनाई गई थी कि लोगों को गुर्बत से उठाना, और दी है सैयदना अबू बकर से लेके खुलफाए राशिदीन ने, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह तक इतना ज़कात का सेंट्रलाइज मुसलमानों ने किया, इतनी मरकज़ियत ज़कात की बनाई कि आखिर एक वक्त आ गया खलीफा के पास ज़कात बच गई, कई करोड़ रुपए उठा के शाम भेजी। शाम के गवर्नर ने चिट्ठी लिख के वापस भेजी कि हज़रत हमारे यहाँ तो कोई ज़कात देने वाला नहीं। फिर ज़कात इकट्ठी करके यमन भेजी। यमन के गवर्नर ने चिट्ठी लिख के भेजी, हमारे यहाँ तो कोई ज़कात देने वाला नहीं। फिर ज़कात इकट्ठी करके अफ्रीका भेजी। उसने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई, क्यों? क्योंकि ज़कात को हर साल उन्होंने मरकज़ियत बना के अपने इलाके में से गुर्बत को दूर की। माफ करना, आज के लोग गुर्बत को कायम रखना चाहते हैं, ये ज़कात को तमाशबीनी की तरह देना चाहते हैं, ये गुर्बत नहीं दूर करना चाहते, ये अपना नाम बनाना चाहते हैं। ये जितने बड़े बड़े चौधरियों के पास, गुस्ताखी की माफी से कह रहा हूँ, जो बड़े बड़े इदारे भी बन गए ना, उनके अपने मौलवी भूखे मर रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, सूद पे पैसे ले लेके मरने के लिए तैयार हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, और तुम ज़कात के ऊपर सांप बन के बैठे हुए हो कि नहीं ये तो पढ़ाई पर। किस पढ़ाई पर? इस्लाम ने कहा कि जो गरीब है इसको इतना दो, इतना दो, इतना दो कि आइंदा साल ये खुद अपने बच्चों को पढ़ाए, ये खुद दूसरों को ज़कात दे, ये खुद अपने बीवी बच्चों का खर्च उठाए। तुम चाहते नहीं, तुम कहते हो कि बस गरीब के बच्चे को 3 वक्त मदरसे में रोटी खिलाएंगे, इसकी गुर्बत नहीं दूर होगी। ज़कात का तमाशा खेल बना दिया ज़कात को। अरे इस हद तक गिर गए हैं हम तो। फितरा रखा था इसलिए कि चलो रोजे का कफारा अदा हो जाएगा, किसी गरीब की झोली में कुछ चल जाएगा। ऐसे तो ही यार तो पहले ही फितरा खींच के ले जाते हैं कि किसी गरीब के मुंह में डाल दे। आप ये देखें कि जिस दीन का पूरी दुनिया में चर्चा है, जिस दीन का निजाम कायनात में सबसे आला है, जिस दीन के खिलाफ दुश्मन इसलिए साजिशें करता है, रोकना कैसे? उस दीन में इबादत के साथ माल की अदायगी इस हिसाब से रखी गई थी कि तुम्हारी सबों में कोई गरीब न रहे, तुम्हारी सबों में कोई मोहताज न रहे, तुम्हारी सबों में कोई जरूरतमंद न रहे, तुम्हारी सबों के अंदर कोई मांगने वाला बाकी न रहे। हमने उस निजाम को जोड़ दिया। हमने सोचा सिर्फ नमाज पढ़नी जरूरी है, ज़कात तो हम 1-1 रुपया करके बांटेंगे। तुम्हारा सका भाई गरीब है, सकी बहन गरीब है, तुम्हारा चचा गरीब है, तुम्हारा ताया गरीब है, तुम्हारा मामू गरीब है, तो उसे ज़कात देने के लिए तैयार नहीं है कि 1 साल की इकट्ठी ज़कात 2-4 लाख इसको दे दूं, ये समझ जाए। नहीं, तू तो कह रहा है कि मैं 2-2 हज़ार करके बांटूंगा। अल्लाह अकबर, ये ज़कात का निजाम इस्लाम के अंदर तुम्हें समझाया किसने? और ज़कात तो ये सिर्फ वो फर्ज है जो मालदारों में देनी। उसके बाद भी कुरान ने कहा कि जो देना अल्लाह के रास्ते में, और तो रुको नहीं, रुको नहीं, अल्लाह से कारोबार करो, रुको नहीं अल्लाह के रास्ते के अंदर माल खर्च करने से। हमने ज़कात के साथ क्या कर दिया? हमने क्या कर दिया ज़कात के साथ? बहुत सारे तो ऐसे हो गए कि ज़कात देने की जरूरत ही नहीं है। आम से मुहावरे के साथ समझ लीजिए, आपके कोई जिस्म पर जख्म हो गया, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने कहा चीरा लगाएंगे तो ये 2-3% खून जो है, 2-4 कतरे खून के निकल जाएंगे तो ये आपका जख्म ठीक हो जाएगा। तो आप डॉक्टर को क्यों? मैं तो अपने 2.5 कतरे खून के नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जिस्म भी मेरा, खून भी तेरा मेरा। डॉक्टर कहता चलो कोई बात नहीं। अब 2 महीने बाद गए तो पूरा पैर ही खराब हो गया। डॉक्टर ने कहा जी पैर काटना पड़ेगा तो बाकी जिस्म बच जाएगा। नहीं जी, पैर भी मेरा, हड्डी भी मेरी, मैं तो नहीं कटवाता। करते करते उस जख्म की वजह से मौत आ गई। यही ज़कात है, देसी जुबान में समझ लो। अल्लाह ने कहा माल को पाक कर लो, दूसरों की जरूरत को समझ लो। हमने कहा 2.5% नहीं देनी, मत दो। ना देने की वजह से माल कम होना शुरू हो जाएगा, ना देने की वजह से नुकसान शुरू होगा, ना देने की वजह से नौबत शुरू होगी।
کرتے کرتے جو 2.5% دینے سے برکت آنی تھی اس سے بھی چلے گئے. بڑی بڑی فیکٹریوں کو تالے لگ گئے ہیں. مسلمانوں کی جو کل تک یہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے, آج سڑکوں پہ بیٹھ کے پیٹ مار. اس لیے ذہن نشین کر لیں. میرا مقصد آج کے بیان کا یہ نہیں ہے کہ آپ مدرسے والوں کو اور لوگوں کو مت دیں, لیکن زکوٰۃ کو کم از کم اپنے محلے میں تو مرکزیت بناؤ. جتنے آنے والے ہیں ان کو بھی کچھ دو, لیکن جو تمہارے پڑوسی غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بنا دو. جن بچوں کے ماں باپ غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بناؤ. جن کے گھروں کے اندر ضرورت ہے ان تک تو مال پہنچاؤ. جو زکوٰۃ کے مقصد تھا کہ ہم نے معاشرے میں سے, سسٹم میں سے, سماج میں سے غربت کو دور کرنا ہے, آپ نے زکوٰۃ کے اس نظام کو چھوڑ دیا. آپ دوسری طرف چلے گئے, آپ زکوٰۃ کو 1-1 روپیہ کر کے بانٹنے لگے. یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے. اور بھی سن لو, بیپاریوں کو بھی سنا دو. درمیان میں کئی ایسے آ جاتے ہیں, نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں کپڑا دوں گا, نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں چاول دوں گا. ایک بات بتاؤ, کسی کے گھر پہ ماں بیمار ہو اور تم کہو جی میں تو زکوٰۃ میں بکرا دوں گا, اس بکرے کو ذبح کرانے کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس. آپ کو جی زکوٰۃ میں تو میں کپڑے دوں گا, اس کے بچوں کی فیس چاہیے, وہ تو کپڑا اس مال میں بیچ نہیں سکتا. اللہ نیتوں کو جانتا ہے. اپنے کنڈم مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو, اپنے بیکار مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو, اپنے اس مال کے ذریعے جو تم یہ سمجھتے ہو کہ بک نہیں سکتا, یہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے زکوٰۃ دے دی, تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے. اسلام کے اس رکن کو سمجھیے کہ جس کو نماز کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا. یہ تو بڑا آفاقی نظام ہے, بڑا خوشی کا معاملہ ہے, استقامت کی بات ہے کہ ہم غربت دور کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہم نے کیا کر دیا زکوٰۃ کے ساتھ, اور کنجوس بن گئے. بھلے شاہ نے کیا نا کہ محلہ والے سخی نہیں ہوندے, محلہ والے سخی نہیں ہوندے, سخیاں کول مال نہیں ہوندے. محلہ والے سخی نہیں ہوندے, سخیاں کول مال نہیں ہوندے. ایتھے اوتھے دونوں جہاں سخی کدی کنگال نہیں ہوندے. کہیں تو کنجوس بن کے بیٹھ گئے نا, کنجوس کے لیے بھی اللہ رب رسول نے لعنت بھیجی ہے. پیسے ہیں, دل چاہتا ہے کہ خرچ دوں, مال کی محبت میں رو رکھا, ہائے میرے پیسے, ہائے میرے پیسے. قرآن نے کہا کہ تو زکوٰۃ نہیں دیتا, اور یہ جن پیسوں پر فخر کرتا ہے, جس سونے چاندی پر فخر کرتا ہے, جو ڈنڈیاں چھپا چھپا کے رکھتا ہے سونے کی, فرمایا جب مر جائے گا, جب عذاب کیا جائے گا, انہی کو لکڑیوں کی طرح دہکائیں گے کہ لے اس سونے چاندی کا مزہ چکھ لے جو اپنے لیے. سسٹم سمجھ نہیں آتا. آپ کو بینک والا آ کے بولتا ہے کہ 1 لاکھ روپے سال دو, یہ اسکیم ہے, اتنے فائدہ ہوگا. تو یہ جو اسکیم اللہ تعالیٰ نے چلا رکھی ہے, آپ کو یہ زیادہ اچھی نہیں لگتی؟ 700 گنا فائدہ اللہ سے سودے بازی کا, اللہ سے معاملے کا 700 گنا فائدہ, کئی 70 گنا فائدہ, کئی لاکھ گنا فائدہ, کہ بس اللہ کے راستے میں دینا ہے. اور فائدہ کب ہونے والا ہے جی؟ یہ بینک جو آپ کے مرتے ہی آپ کے نومنی کو پیسے دے گا. جس بینک میں آپ کا کھاتا ہے نا, جب آپ کا انتقال ہو جائے گا, نومنی مطلب جس کا نام آپ نے بھرا ہوا ہے, اس کو آپ کے حصے کے پیسے ملیں گے. لیکن وہ جو کھاتا اللہ کے پاس چلنا ہے, جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے, آپ کے کھاتے کی نیکیاں آپ ہی کو ملنے والی ہیں, آپ کو ملنے والی ہیں آپ کے کھاتے. تو ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ زکوٰۃ کے نظام کو رب رسول کے حکم کے مطابق ادا کریں. یہ نہ ہو کہ اب جیسے ہم کسی کے پاس چلے جائیں اور پوچھنے لگے, کوئی صاحب کسی کے پاس گئے اور وہ حضرت جی زکوٰۃ دینی تھی 2-4 لاکھ روپیہ, 1-آدھا گھنٹہ اس نے اپنی بات بتائی, اب حضرت جی کہنے لگا جی یہیں دے جاؤ ہمارے مدرسے میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے والد محترم شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانوی دھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم نے تربیت کے وقت گزارے ہیں. ایک صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کہا کہ اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ ہم دینا چاہتے ہیں آپ کے مدرسے میں,
تو ابا جان رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا تیرے رشتہ داروں میں یار کوئی غریب ہی نہیں ہے؟ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہی نہیں بچا؟ تو کہنے والا خاموش ہو گیا. تو کہنے لگا نہیں حضرت ہیں. تو فرمایا پہلے ان کی ضرورت کو، اسلام اس کا نام ہے کہ اس کو اس طرح قائم کرو جس طرح محمد رسول اللہ نے کیا. اگر کوئی بندہ رب رسول کی بات کرتا ہوا بھی اپنے مفادات میں آ جائے تو خدا کی قسم خدا کے نزدیک وہ بے ایمان ایماندار ہو نہیں سکتا ہے، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے رسول کی بات جس طرح بتائی جائے، جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھائی وہی بات زندگی کے معاملات میں ہونی چاہیے. آپ رمضان میں زکوٰۃ دے رہے اچھی بات ہے، زکوٰۃ 365 دنوں کے بعد دی جاتی ہے انسان کے بعد. ٹھیک ہے آپ نے نظام بنایا رمضان میں ہی دے گی، لیکن زکوٰۃ دینے سے پہلے کبھی اپنی مسجدوں کے اندر بیٹھو، اپنے محلوں میں سر جوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو کہ پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کا مرکزیت کو قائم کیا اور پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کے پیسے پہلے قرض داروں پر خرچے ہیں. سن لو ماڈریٹ مسلمانوں اور بڑے بڑے تعلیمی ادارے چلانے والوں، کہ جن غریب بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہو پہلے ان کے ماں باپ کی غربت ختم کرنے کی بات کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے پیسے سب سے پہلے کن پر خرچے گئے جی؟ جو لوگ قرض دار ہو گئے، جن کا کاروبار بند ہو گیا، جن کو سٹینڈ کرنا ہے، اور پھر اس حساب سے زکوٰۃ کو بانٹا گیا.